السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 پر مشتمل ہے۔ پچھلی چند آیات میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا تذکرہ فرمایا اور جہاد کا تذکرہ تھا، اور اب ان آیات میں حج کے بارے میں کچھ اللہ رب العزت نے مسائل اور طریقہ کار بتائے ہیں، کچھ باتیں حج کے بارے میں جو آئندہ آیات میں بھی چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت مبارکہ میں پہلا حصہ میں اللہ رب العزت نے حج کے اور عمرہ کے بارے میں جو فرمایا، اس میں کچھ تفصیل ہے کہ اگر حج اور عمرہ کے سفر پر کوئی رکاوٹ آ جائے، رک جاؤ، تو اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا حصہ میں پھر حج تمتع، حج قران کے بارے میں کچھ تفصیل ہے۔ آج ہم اس کے پہلا حصہ کی ترجمہ و تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس کی تکمیل کرو۔ عمرہ کے لیے احرام مدینہ منورہ سے کوئی 7 کلومیٹر باہر سے باندھ کر آنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ جب حج اس وقت مکمل ہوتا ہے، اس میں طواف ہے، وقوف عرفہ ہے، منا کا قیام ہے، تو یہ سارے مناسک جب ادا کیے جائیں گے تو پھر حج مکمل ہوگا۔ تو جو شخص بھی حج یا عمرہ کے نیت کر لے تو پھر اسے تمام مناسک کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، یعنی روک دیے جاؤ، جیسا کہ 6 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا تو آپ صحابہ اکرام کے عمرہ کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کفار نے اس کو روک دیا، مشرکین نے، تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر وہیں سے واپس چونکہ مکہ میں مشرکین نے داخل نہیں ہونے دیا، تو وہیں سے آپ صلح حدیبیہ کر کے پھر واپس آ گئے۔ تو اس صورت میں فرمایا گیا وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی بھی قربانی کا جانور میسر ہو وہ پیش کر دو۔ یعنی اگر تم گھیر لیے جاؤ، روک لیے جاؤ، رک جاؤ کسی مجبوری کے تحت، تو اللہ فرماتے ہیں تو پھر تم جو قربانی کا جو تمہیں جانور میسر ہے وہ تم پیش کرو۔ یہ دم احصار کہلاتا ہے۔ چونکہ ہم آگے نہیں جا سکتے تو یہاں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر یہ جانور دیا جاتا ہے، تو جو اس کا کفارہ ہے، یعنی جو جانور ہے قربانی کا وہ ہم نے آگے بھیجنا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ حلق کرواؤ، رؤوسکم، اپنے سر کا، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حلق نہ کرواؤ، جب تک کہ تمہاری قربانی کا جو جانور ہے وہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی جو جانور آپ نے جو قربان کرنا ہے جب وہاں پہنچ جائے تو پھر تم حلق کروا لو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اور پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو،
تو فرمایا اگر سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو، بال اس کو حلق نہیں کروا سکتا تو پھر بال کٹوانے چاہیے۔ تو علماء کرام اس کے بارے میں تشریح بیان کرتے ہیں کہ کس قدر بال کٹوانے چاہیے۔ فَفِدْيَةُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے۔ فرمایا کہ جو شخص بال نہیں کٹوا سکتا، یعنی حلق نہیں کروا سکتا، تو اس کے لیے ہے یا دونوں، یا یہ یعنی اس کے بال حلق نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا یا تو فدیہ ہے، یا پھر 3 روزے ہیں، یا پھر اس کے بعد صدقہ کرنا ہے۔ تو اس کی جو تفصیل تینوں صورتوں کی، روزے میں، صدقہ یا قربانی کیا ہے، اس کی وضاحت حدیث نبویہ سے ہوتی ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا کم از کم ایک دم، یعنی ایک قربانی جو ہے کوئی بکری یا دمبا، اس کو یعنی اس کو دم میں جنایت کہتے ہیں، تو یہ دیا جائے اس کے بدلے میں کہ جو آپ نے سر نہیں مڑوایا۔ بعض لوگ بغیر عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے بالوں کو نہیں کٹواتے، حلق نہیں کرواتے، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسلام میں جو رعایت ہے وہ مجبوری کے تحت ہے۔ اگر مجبور ہے تو اگر کوئی آدمی بس اپنی انا یا اس کو یعنی بال کے شوق کے طور پہ اس کو نہیں کٹواتا تو بالکل ہی یہ غیر مناسب ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی چلو ایک دم دے دیں گے، حلق نہیں کرواتے۔ ایسا کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ کہ اگر مجبوری ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رستہ نکال دیا ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو حلق یا قصر کروانا ضروری ہے۔ آیت کے اگلے حصہ کا ترجمہ اور تشریح ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، جو مناسک حج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔